کچھ جملے دیے ہوئے ہیں آپ کی کتاب میں، وہ سب مخاطب کے جملے ہیں، اور اس میں جو ہے کسی نام کے ذریعے مخاطب کیا گیا، آگے پورا ایک سینٹنس دیا گیا ہے جو کہ مخاطب کا سینٹنس ہے۔ مخاطب یعنی جو سیکنڈ پرسن کے لیے جو ضمیریں لائی جاتی ہیں، پروناؤنس لائے جاتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے جملے دیے ہوئے ہیں۔ آج کام یہ کرنا ہے کہ اسی کے جیسے آپ کو دوسرے جملے سیٹ کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پوری بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے استیعاب الجمل التالیہ وممارستها واحضار جملة جدیدة مقابل کل جملة، یعنی نیچے دیے گئے جملوں کو اچھی طرح سے غور خوض کریے، خوب جو ہے دھیان توجہ سے اس کے اوپر غور کریے اور اس کی مشق کیجیے، اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک نیا جملہ لے کر آئیے، ایک نیا جملہ پیش کریے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے، یا احمد افتح کراستک، اب یہاں پر دیکھیے یا احمد، احمد کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے احمد، جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اے احمد، تو ایسی عربی میں کہا جاتا ہے یا احمد۔ اب یہاں پر مخاطب کیا گیا احمد کو، اس کے بعد آگے ہے افتح کراستک، اپنی کاپی کھولیے، اپنی کاپی کھولیے۔ اب اس میں دیکھیے آپ کہ ایک تو سیکنڈ پرسن ہے، یعنی مخاطب کی ضمیر ہے، پروناؤن جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کا ہے اگر انگلش میں ہم کہیں، اور اردو میں اگر آپ کو سمجھانا چاہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے وہ مخاطب کی اس میں ضمیر موجود ہے کہ اے احمد اپنی کاپی کھولیے، کام کرنے والا ایک ہے یعنی احمد ہے، اس وجہ سے یہ سنگولر ہے یعنی واحد ہے۔ دوسرے مخاطب کرا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ مخاطب ہو گیا، یعنی گویا کہ واحد مخاطب یا حاضر، مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، واحد حاضر، اور مذکر ہے مؤنث نہیں ہے۔ مذکر مؤنث وہ میل اور فیمیل والا مسئلہ کہ یہ میل ہے فیمیل نہیں ہے، یعنی اس کا سبجیکٹ جو ہے، تو کہا جائے گا افتح کراستک کہ اپنی کاپی کھولیے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کوئی جملہ ایسا سیٹ کرنا ہے، ایسا نیا جملہ بنانا ہے کہ اگر ہم اس کو ڈسٹر سے مٹار دیں، ختم کر دیں، تو اس کی جگہ دوسرا جملہ ایسے سیٹ ہو جائے کہ بالکل بھی فرق محسوس نہ ہو کہ یہاں پر کوئی اور جملہ آنا چاہیے تھا یا پہلے سے یہاں کوئی اور جملہ موجود تھا، ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے، بالکل اسی کے اکارڈنگ ٹو دوسرا جملہ ہمیں تیار کرنا ہے۔ تو دیکھیے آگے لکھا ہے ادخل بیتک، ادخل بیتک، اپنے گھر میں داخل ہو جائیے، اپنے گھر میں داخل ہو جائیے۔ اس میں بھی دیکھیے، اس میں ہم نے بتایا تھا واحد حاضر مذکر کی ضمیر موجود ہے، اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اسی صیغے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا جملہ بنایا ادخل بیتک۔ اب اگر ہم افتح کراستک کو ہٹا دیں اور یہ کہیں یا احمد ادخل بیتک، اپنے گھر میں داخل ہو جائیے، تو آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ نہیں افتح کراستک یہاں کوئی جملہ مٹایا گیا یا ہٹایا گیا ہے، ایسا بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ بالکل اسی کے مقابلے میں سیم ٹو سیم ہم نے ایک دوسرا جملہ فٹ کر دیا۔ اس کی جگہ اور بھی بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں، اکتب رسالتک یا افتح بابک، اپنا دروازہ کھولیے، بہت سارے جملے بنائے جا سکتے ہیں، مگر جملہ بنانے بس خیال یہ رکھنا پڑے گا کہ جو یہاں پر صیغہ موجود ہے واحد مذکر حاضر کا، وہیں پر وہی صیغہ ہمیں لے کر آنا پڑے گا۔ دوسرا دیکھیے جملہ یا احمد و محمد افتحا کراستکما، اب یہاں پر دیکھیے اے احمد اور محمد اپنی کاپیاں کھولیے، اپنی کاپیاں کھولیے۔ یہاں پر دیکھیے تسنیہ آ گیا، تسنیہ مطلب دو کو کہتے ہیں، تو یہاں پر تسنیہ مذکر حاضر کا یہاں پر صیغہ ہے، اس وجہ سے ہمیں تسنیہ مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ میں دوسرا جملہ بنانا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر لکھا اکتبا رسالتکما، کہ اپنا خط لکھیے، آپ دونوں یا احمد و محمد اکتبا رسالتکما، اے احمد اور محمد اپنا خط لکھیے، اپنا ایک پیغام لکھیے۔ تو بالکل اسی کے اکارڈنگ ٹو ایک نیا جملہ بنایا گیا، یا ایھا الطلاب افتحوا کراستکم، اے طلبہ، اے طالب علموں اپنی کاپیاں کھولو، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب یہاں پر دیکھیے
یہ جمع ہے یعنی پلورل ہے، جمع مذکر حاضر ہے اس کے اندر جو صیغہ ہے. اسی طریقے سے ہم اسی کے وزن کے اوپر اور اسی کا نیا صیغہ لے کر آئے، انصروا صدیقکم، کہ اپنے دوست کی مدد کرو. اب یہاں پر اگر ہم اسے ہٹا دیں، کہیں یا ایھا الطلاب انصروا صدیقکم، اے طلبہ اپنے دوستوں کی مدد کرو. یا فاطمہ افتحی کراستکی، اے فاطمہ اپنی کاپی کھولیے. تو یہاں پر دیکھیے یہ اس کے اندر جو صیغہ ہے اس جملے کے اندر وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی اس کا سبجیکٹ اب بدل گیا، اوپر مذکر چل رہا تھا یعنی میل چل رہا تھا، نیچے فیمیل آ گئی. تو اپنی کاپی کھولیے. ہم بھی دیکھیے آگے جملہ جو بنایا ہے ارکبی سیارتک، کہ اے فاطمہ اپنی سواری پر یا اپنی گاڑی پر سوار ہوئیے. تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یا فاطمہ و زینب افتحا کراستکما، اے فاطمہ اور زینب اپنی دونوں کاپیاں کھولیے. ارکبا سیارتکما، اب یہاں سے یہ جملہ اگر ہٹا دیں اس کو لگا دیں تو وہی ہو جائے گا. یا فاطمہ و زینب، اے فاطمہ اور زینب اپنی گاڑی پر سوار ہوئیے. اس کے بعد دیکھیے اگلا جملہ، یا فاطمہ و زینب و سلمہ افتحنا کراستکن، کہ اے فاطمہ زینب اور سلمہ اپنی کاپیاں کھولیے. تو یہاں پر دیکھیے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو جمع مؤنث حاضر کے صیغے کے ساتھ میں ہم نے یہاں پر دوسرا جملہ بنایا ہے ارکبنا سیارتکن، اپنی سواریوں پر سوار ہوئی ہے. اب گویا کہ اس کو ہٹا کر یا فاطمہ و زینب و سلمہ ارکبنا سیارتکن، اے فاطمہ زینب اور سلمہ اپنی سواریوں پر یا اپنی گاڑی پر سوار ہوئی ہے. تو اس طریقے سے دیکھیے سیم ٹو سیم جس صیغے کے ساتھ میں یہ جملے بنائے گئے تھے اور جو جملے دیے ہوئے تھے انہی کے مد مقابل انہی جیسے انہی کے صیغوں کے اندر یہ جملے ہم نے لکھے ہیں. تو یہ جملے بنانے کے لیے کہے گئے تھے کہ نئے جملے پیش کرنا ہے، بنانا ہے اپنی طرف سے. جو جملے کتاب میں لکھے ہوئے اسی صیغے کے ساتھ میں اور مذکر مؤنث کی رعایت کرتے ہوئے، واحد جمع تثنیہ کی رعایت کرتے ہوئے یہ جملے بنانا تھے جو آپ کو میں نے بنا کر دکھلائے ہیں. تو اس کے اندر غور کریے گا اور غور کرنے کے ساتھ میں اس کی مشق بھی کریے. اور ہم نے تو یہ جملے لکھے ہیں، آپ اپنی طرف سے اور بھی جملے بڑھانے کی کوشش کریے کہ خالی اگر یہ جملے ہٹا دیے جائیں اور شروع کے یہ جو مخاطب جن کو کرا جا رہا ہے ان کے اکارڈنگ ٹو نئے نئے جملے بنا کر دکھائیے.